الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العلماء ورثۃ الانبیاء اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا۔ سب سے آخر میں سید المرسلین، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول، نبی اور آخری رسول بنا کر بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے تکمیل دین مکمل فرما دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے عہد میں اللہ رب العزت نے تمکین دین مکمل فرما دیا۔ حضرات ائمہ مجتہدین کے دور میں اللہ رب العزت نے تدوین دین مکمل فرما دیا، اور اللہ رب العزت نے تطہیر دین اکابر علماء دیوبند کے دور میں مکمل فرما دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کامل اور مکمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گیا۔ ہر جگہ پہنچانا، دین کو مضبوط کرنا صحابہ کرام کے دور میں ہوا۔ دین متین کو لکھوانا اور لکھا کر امت کے حوالے کرنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، حضرت امام مالک بن انس، حضرت امام محمد بن ادریس الشافعی، حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہم اللہ کے دور میں بطور خاص اللہ تعالیٰ نے کروا دیا۔ کچھ لوگوں نے دین میں اضافے کیے، کچھ لوگوں نے دین میں کمی کی۔ یہ جو دین میں اضافہ ہے اسے بدعات کہتے ہیں، جو دین میں کمی ہے اسے الحاد کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے علماء دیوبند کے ذریعے تطہیر دین کا کام کروا دیا۔ یہ دارالعلوم دیوبند 15 محرم سن 1283 ہجری بمطابق 31 مئی سن 1866 عیسوی کو قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمہ اللہ تعالی نے قائم فرمایا۔ یوں سمجھیں کہ جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی اور اس کے بعد حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمہ اللہ، حضرت مولانا مفتی رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، ان حضرات اکابر نے مشورہ فرمایا کہ امت میں دین اور اسلام کی اصل روح کو باقی رکھنے کے لیے ایک ادارے اور جامعہ کا قیام ضروری ہے۔ تو مشاورت کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اب الحمدللہ ثم الحمدللہ دارالعلوم دیوبند نے علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، علم عقائد، علم اصول، علم تاریخ اسلام اور علوم عقلیہ وغیرہ، علم فصاحت و بلاغت یا علم مناظرہ، مسلمانوں کی سیاست، سلوک و احسان، تبلیغ دین،
جہاد اسلامی کو زندہ رکھنے کے لیے ایک نمایاں اور بھرپور کردار ادا کیا اور دین کے ان تمام شعبوں کے لیے رجال کار پیدا فرمائے، اور بطور خاص الحاد اور بدعت کے نام پہ پیدا ہونے والے فتنوں کی سرکوبی کا فریضہ سر انجام دیا۔ یہ جتنے فتنے تھے، خواہ وہ منکرین ختم نبوت ہوں، منکرین مقام صحابہ ہوں، منکرین قرآن ہوں، منکرین حدیث ہوں، منکرین فقہ ہوں، منکرین حیات انبیاء علیہم السلام ہوں، یا مستشرقین ہوں، عقل پرست ہوں، الحاظ و زندقہ اہل بدعت ہوں، جتنے فرقہ ہائے باطلہ تھے، ان تمام کے خلاف عملاً کام کیا، رجال پیدا فرمائے، اسلامی مواد یعنی لٹریچر مہیا کیا، دنیا بھر میں اسلامی تحریکیں پیدا فرمائیں۔ یہ وہ کردار تھا جو دارالعلوم دیوبند کا ہے۔ میں تمام احباب، تمام حضرات جو دین اسلام سے محبت کرتے ہیں، بس ان کو 31 مئی 1866 کی تاریخ پر تجدید عہد کے لیے درخواست کرتا ہوں۔ یہ چونکہ ایک دن ہے جس دن دارالعلوم دیوبند کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ میں اس موقع پر یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی باقاعدہ اس کو عنوان دیں، باقاعدہ اس موقع پر کوئی سالانہ جلسہ کریں، کوئی باقاعدہ فنکشن کریں، کوئی باقاعدہ تقریبیں کریں۔ بس صرف یہ چاہتا ہوں یاد دہانی کے لیے، فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ ہم تجدید عہد کریں کہ ہمارے اکابر دارالعلوم دیوبند جو کام کر کے گئے ہم اس کو جاری رکھیں گے، جو لٹریچر رکھا اس کو عام کریں گے، دور حاضر میں فتنوں کے خلاف کھڑے ہوں گے، اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ اللہ کے دین کے لیے لگائیں گے۔ اور ہم دعا کریں سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی، ثانی امام اعظم ابو حنیفہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، دیوبند کے پہلے صدر مدرس شیخ الہند محمود حسن دیوبندی، حضرت شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت مولانا محمد الیاس، حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی، اور دیگر ہمارے جتنے احباب ہیں، ان تمام کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے مقامات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ان کی اولادوں کو بھی عزت عطا فرمائے، اور دارالعلوم دیوبند کی اللہ تعالیٰ تمام شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے، اس کے فیض کو مزید عام فرمائے۔ اور اس وقت دارالعلوم دیوبند کی جو قیادت ہے، دارالعلوم دیوبند کو جو سنبھالے ہوئے ہیں، محتمم دارالعلوم دیوبند مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم، حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، اور دیگر جو احباب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ شرور و فتن سے بچائے، اللہ تعالیٰ ان سے خوب کام لے، صحت اور عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔